ومثال الثانی اذا قال لامرأته حررتك ونوى به الطلاق يصح لأن التحرير بحقيقته يوجب زوال ملك الجزء بواسطة زوال ملك الرقبة. اور دوسرے کی مثال یعنی جو مجازی معنی مراد لینے کے لیے دو صورتیں ہیں. کہ علت اور حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ ہوتا ہے، مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے. اور دوسرا سبب اور حکم یعنی مسبب کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ کیا جاتا ہے، مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے. یہ دوسرا معنی جو ہے کہ سبب اور مسبب کے درمیان اتصال اور تعلق پائے جانے کی وجہ سے مجازی معنی مراد لینا. اس کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا کہ سبب وہ ہوتا ہے جو مفضی حکم کی جانب مفضی فی الجملہ ہوتا ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مسبب یعنی حکم سبب کی بنیاد پر پایا جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبب تو موجود ہو لیکن مسبب یعنی حکم نہیں پایا جاتا. یہاں یہ اسی کی مثال دے رہے ہیں کہ سبب اور مسبب کا تعلق ہونے کی بنیاد پر استعارہ کیا جائے، مجاز کیا جائے. ایک چیز اس کے بارے میں اور آپ کو میں نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ جب سبب اور مسبب کے درمیان تعلق کی وجہ سے استعارہ کیا جاتا ہے تو سبب بول کر کے مسبب مراد لینا تو صحیح ہوتا ہے، لیکن حکم اور مسبب بول کر کے سبب مراد لینا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے. اسی کی یہاں پر مثال دے رہے ہیں کہ دوسرے کی مثال یعنی سبب اور مسبب کے درمیان اتصال اور تعلق کی وجہ سے استعارہ کرنا اور صرف ایک جانب سے استعارہ اور مجاز کا صحیح ہونا، یعنی سبب بول کر کے حکم مراد لینے کا ارادہ کرنا اور بس. اذا قال لامرأته جب شوہر نے اپنی بیوی سے کہا حررتک میں نے تمہیں آزاد کر دیا، ونوى به الطلاق اور اپنے اس جملے سے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا شوہر نے طلاق کی نیت کی ہے، طلاق دینے کی نیت کی ہے. تو اس جملے سے حررتک سے یا انت حرتن سے انت طالقتن کا ارادہ کرنا، حررتک سے طلقتک کی نیت کرنا، ونوى به الطلاق اور شوہر نے اپنے اس جملے سے بیوی کو طلاق دینے کی نیت کی ہے، یہ صحیح تو یہ صحیح ہے
کیوں؟ اس لیے کہ تحریر یعنی آزاد کرنا، یہ زوال ملک متاع، عورت سے فائدہ اٹھانے کی ملکیت کا ختم ہونا، زوال ملک متاع یعنی عورت سے فائدہ اٹھانے کی ملکیت کا ختم ہو جانا، اس معنی پر دلالت کرنے میں تحریر یہ سبب ہے، سبب محض ہے، کیونکہ کبھی آزاد کرنا ہوتا ہے اور ملک متاع کا زوال بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے بادی کو آزاد کیا تو ملک متاع کا زوال بھی ہو گیا، اس سے فائدہ اٹھانے کا اسے حق تھا۔ لیکن اگر غلام کو آزاد کیا تو سبب تو پایا جا رہا ہے، تحریر پائی جا رہی ہے، لیکن وہاں ملک متاع ہی نہیں ہے تو زوال کا کیا معنی؟ تو تحریر زوال ملک متاع کے لیے سبب ہے، اور جب یہ سبب ہے تو سبب بول کر کے مسبب یعنی ملک متاع کو زائل کرنے کی، اور ملک متاع کس سے زائل ہوتا ہے؟ طلاق سے بھی زائل ہوتا ہے۔ سبب بول کر کے حکم یعنی ملک متاع کا زوال مراد لینا، طلاق مراد لینا، یہ کیا ہوگا؟ صحیح۔ وہ نوا بھی طلاقہ، اور ہر رتقے سے شوہر نے طلاق کی نیت کی ہے، یصح ہو تو اس کا یہ نیت کرنا صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ لأن التحریر بحقیقت ہی، کیونکہ تحریر اپنے معنی حقیقی اور معنی لغوی کے اعتبار سے، معنی وضعی کے اعتبار سے، یوجب زوال ملک البضع، ملک بضع کے زائل ہونے کا سبب بنتا ہے، عورت سے فائدہ اٹھانے کے ختم ہونے کا سبب بنتا ہے۔ کیسے سبب بنتا ہے؟ بواسطۃ زوال ملک الرقبہ، گردن کی ملکیت کے زائل ہونے کے واسطہ سے، یعنی باندی پر ملکیت کے ختم ہونے کے واسطہ سے۔ جب حررتکے کہا تو باندی آزاد ہو گئی، جب آزاد ہو گئی تو ملک بضع سے فائدہ اٹھانے کا حق بھی کیا ہو گیا؟ تو ملک رقبہ کے زائل ہونے کے واسطہ سے ملک بضع کے زوال کا یہ سبب بنتا ہے کہ ملک بضع ختم ہو گئی، فائدہ اٹھانے کا حق نہیں رہا۔ تو جب یہ ملک بضع کو زائل کرنے کا سبب بنتا ہے، کیسے سبب بنتا ہے؟ میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ حکم کی جانب مفضی فی الجملہ، کبھی ملک بضع کا زوال ہوگا رقبہ کے زوال سے، جیسے بادی کو آزاد کیا، اور کبھی رقبہ کے زوال سے ملک بضع کا زوال نہیں ہوگا، جیسے کہ غلام کو آزاد کیا تو وہاں بضع ہی نہیں ہے تو زوال کا کیا مطلب؟ تو یہ کیا ہوا؟ ملک بضع کے زوال کے لیے تحریر یہ کیا ہے؟ سبب محض ہے، وکانا سببا، تو یہ سبب محض ہوا لزوال ملک المتاع، ملک متاع کو زائل کرنے کے لیے، بضع کی ملکیت کو زائل کرنے کے لیے، عورت سے فائدہ اٹھانے کے حق کو ختم کرنے کے لیے۔ اور جب یہ سبب بنا فجاز ان یستعار عن الطلاق، تو جائز ہے کہ تحریر کو طلاق سے استعارہ، تحریر کا طلاق سے استعارہ کیا جائے، یعنی تحریر بول کر طلاق مراد لیں، یہ جائز ہوگا۔ الذی ہوا مزیل لملک المتاع، وہ طلاق جو ملک متاع کو زائل کرنے والا ہے۔ تو چونکہ یہ سبب ہے تحریر، تو تحریر کو بول کر کے مسبب یعنی حکم کو صرف مراد لینا، جو ملک متاع کا زوال ہے، طلاق کو مراد لینا، یہ درست ہے، جائز ہے۔ ایک طرف سے استعارہ ہو گیا، دوسری طرف سے استعارہ طلاق بول کر کے تحریر مراد لینا،
یہاں اس کا بیان نہیں ہے، لیکن طلاق بول کر کے آزادی مراد لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ طلاق یہ مسبب ہے، اور سبب اور مسبب میں ایک جانب سے استعارہ ہوتا ہے، دونوں جانب سے استعارہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کچھ کہنا ہے کیا؟ ہر تو کے کہہ کر کے کیا مراد لیا؟ میں نے تجھے طلاق کی نیت کیا، یا انت حرتن کہہ کر کے طلاق مراد لیا، انت طالقتن۔ اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں قدوری میں کہ اگر کوئی اپنی عورت کو صریح الفاظ کے ذریعے سے طلاق دے تو 2 طلاق دے گا تو کون سی طلاق پڑے گی؟ کون سی طلاق پڑے گی؟ 2 طلاق دے گا تو 2 طلاق دے گا، اس وقت کون سی طلاق پڑے گی؟ طلاق بائن۔ کون سی طلاق پڑے گی؟ صریح اگر ہے تو 2 طلاق کے بعد بھی وہ طلاق رجعی ہے، وہ بائن نہیں ہوگی۔ بہرحال وہاں یہاں ہمیں یہ نہیں بتانا ہے۔ تو صریح الفاظ کے ذریعے سے اگر طلاق دے تو وہ طلاق رجعی ہوتی ہے جب تک کہ 3 کی تعداد نہ ہو جائے۔ اب ہر تو کے کہا، مراد کیا، نیت کیا کیا؟ طلاق کی نیت کیا۔ انت حرتن کہا، طلاق کی نیت کیا۔ طلاق صریح ہے یا کنایا؟ طلاق صریح ہے۔ جب صریح کی وہ نیت کر رہا ہے تو اس کے ذریعے سے کون سی طلاق پڑھنی چاہیے؟ طلاق رجعی پڑھنی چاہیے۔ حالانکہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ حررت کے یا انت حرتن اگر کہے گا تو طلاق بائن پڑے گی۔ نیت تو وہ صریح کی کر رہا ہے تو طلاق پڑھنی چاہیے رجعی، اور ہم کہتے کیا ہے کہ طلاق کون سی پڑے گی؟ طلاق بائن۔ اسی کا جواب ولا یقال، یہاں یہ اعتراض نہ کیا جائے لو جعل مجازا عن الطلاق، اگر تحریر کو طلاق سے مجاز بنایا گیا، یعنی تحریر بول کر کے طلاق مراد لیا، انت حرتن بول کر کے طلاق مراد لیا، لا وجب ان یکون الطلاق الواقع ہو، تو ضروری ہوگا کہ اس سے واقع ہونے والی طلاق رجعی ہو، کہ صریح طلاق، جیسے صریح طلاق میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی صریح کے ذریعے سے طلاق دے، طلق تو کے کہے تو طلاق رجعی پڑتی ہے، تو حرر تکے کے ذریعے سے جب طلاق کی نیت کر رہا ہے تو طلاق رجعی ہونی چاہیے۔ حالانکہ ہم احناف کا مذہب کیا ہے کہ حرر تکے سے کون سی طلاق پڑے گی؟ طلاق بائن۔ لأن نقول، یہاں یہ اعتراض نہ کیا جائے کیونکہ ہم اس کا جواب دیں گے لا نجعلہ مجازا عن الطلاق، ہم اسے مجاز سے طلاق سے مجاز نہیں بناتے ہیں۔ لا نجعلہ مجازا عن الطلاق، تحریر کو ہم طلاق سے مجاز نہیں بناتے ہیں کہ طلاق کو مراد لیا ہے، بلکہ یہ مجاز ہے ملک متاع کو زائل کرنے والی چیز سے، چونکہ طلاق سے بھی ملک متاع زائل ہو جاتی ہے، اس لیے طلاق کے لفظ کو استعمال کر دیا۔ تو مزیل ملک متاع سے یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ اور ملک متاع کا زوال کس میں ہوتا ہے؟ بائن میں ہوتا ہے، طلاق رجعی میں نہیں ہوتا ہے۔ اس میں تو عورت سے رجعت کرنے کا، وصی کرنے کا اسے اختیار ہوتا ہے، قول کے ذریعے سے بھی رجعت کر سکتا ہے، فعل کے ذریعے سے بھی رجعت کر سکتا ہے، تو وہاں ملک متاع کا زوال نہیں ہوتا ہے۔ تو تحریر جو ہے یہ مزیل ملک متاع سے مجاز ہے۔ طلاق کا لفظ جو استعمال کر دیا گیا ہے یہ صرف تقریب فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ چونکہ طلاق بھی مزیل ملک متاع ہے، اس لیے اس لفظ کو وہاں استعمال کر دیا گیا، ورنہ تحریر یہ مزیل ملک متاع سے کنایا ہے، اور مزیل ملک متاع یہ کنایا ہی بائن ہی کی صورت میں متحقق ہوگا، رجعی کی صورت میں متحقق نہیں ہوگا۔ اس لیے حررتو کے جو کنایا ہے مزیل ملک متاع سے، اگر کوئی اپنی عورت سے کہے گا تو اس کی عورت پر طلاق بائن پڑے گا۔
بل ان المزیل لملک المتاع، بلکہ یہ مجاز اور استعارہ ہے مزیل ملک متاع سے. وذالک فی البائن، اور ملک متاع کا زوال بائن میں ہوتا ہے، رجعی میں نہیں ہوتا. اذ الرجعی لا یزیل ملک المتاع عندنا، کیونکہ طلاق رجعی ہمارے نزدیک ملک متاع کو زائل کرنے کا سبب نہیں ہے، بلکہ ملک متاع باقی رہتا ہے. اب ایک مثال ہو گئی کہ اگر حررتکے کہا اپنی بیوی سے تو سبب بول کر کے مسبب مراد لینا جائز ہے. لیکن اگر اپنی باندی سے کہا طلقتکے، میں نے تجھے طلاق دے دی، ونوی بہ التحریر، اور اس سے آزاد کرنے کا ارادہ کیا، تو تحریر اور طلاق اس میں سبب کون ہے؟ تحریر. مسبب کیا ہے؟ طلاق، ملک متاع کا زوال. تو اگر اپنی باندی سے کہا طلقتکے تو یہ مسبب ہے، سبب بول کر کے مسبب مراد لینا تو صحیح ہے، لیکن مسبب بول کر کے سبب کی نیت کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے اگر اپنی باندی سے طلقتکے کہا ہے تو اس کی باندی آزاد نہیں ہوگی، اگرچہ وہ یہ کہے کہ میری نیت حررتکے ہے. ولو قال لامتہ، اور اگر اس نے اپنی باندی سے کہا طلقتکے، میں نے تجھے طلاق دے دی، ونوی بہ التحریر، اور آقا نے طلقتکے سے تحریر کی نیت کی ہے، لا یصح ہو، تو طلقتکے بول کر کے مسبب بول کر کے سبب مراد لینا یہ صحیح نہیں ہوگا. لأن الاصل جاز ان یثبت بہ الفرع، کیونکہ اصل سے فرع کا ثابت ہونا تو جائز ہے، یعنی سبب بول کر کے مسبب مراد لینا تو جائز ہے، ایک جانب سے استعارہ ہے. واما الفرع، لیکن فرع یعنی حکم اور مسبب، فلا يجوز ان یثبت بہ الاصل، تو فرع کو بول کر کے اصل کو ثابت کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ بات پوری ہو گئی. تفریع الاحکام علی قسمي الاستعارہ، استعارہ کی دونوں قسموں پر احکام کی تفریع، یہ بات کا اضافہ ہے، قرآن کتاب میں نہیں ہوگا کہ ہے یہ تفریع الاحکام یہ لفظ نہیں ہوگا نا، اس میں قوسین پہ بنا ہے، اس کا مطلب کہ اضافہ ہے، پھر سمجھانے کے لیے بعد میں بڑھاتے ہیں بات میں. وعلی ھذا نقول، اور اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں، یعنی سبب بول کر کے مسبب مراد لینا صحیح ہے، اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں. آپ نے یہ مسئلہ ممکن ہے کہ پڑھ لیا ہو، ینعقد النکاح بلفظ الہبۃ والتملیک والبیع، کہ نکاح ہبہ سے منعقد ہو جائے گا، تملیک سے منعقد ہو جائے گا، یا اور بیع سے منعقد ہو جائے گا. کسی عورت نے کسی سے کہا وہب تو نفسی لکا، میں نے اپنے آپ کو تمہارے لیے ہبہ کر دیا، یا ملک تو نفسی لکا، میں نے اپنے آپ کا تمہیں مالک بنا دیا، یا بے تو نفسی لکا، میں نے اپنے آپ کو تم سے بیچ دیا. شوہر نے کہا قبل، تو ارادہ نکاح کا ہے، نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی کسی کو ہبہ کر دے تو شے موہوب پر موہوب لہو کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. اگر وہ بادی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے. تو مفید ملک متاع ہونے میں ہبہ یہ سبب ہے، ملک متاع کا فائدہ دینے کے لیے ہبہ یہ سبب ہے. کہ حکم کی جانب یہ مفضی فی الجملہ ہے، کبھی تو حکم پایا جاتا ہے مسبب، یعنی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور کبھی نہیں ہوگا، جیسے کہ غلام کو ہبہ کیا. ایسے ہی تملیک میں ہے نا، مالک بنانا، تو اگر کوئی کسی باندی کا مالک ہو جائے تو فائدہ اٹھانا حلال ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے بیع میں کہ اگر کوئی باندی کو خرید لے تو اس سے فائدہ اٹھانا حلال ہوتا ہے. تو بیع یہ مفید ملک متاع ہے،
تملیک مفید ملک متاع ہے نہ ہبہ مفید ملک متاع ہے، لیکن کبھی اس کے برعکس بھی ہوگا کہ مفید ملک متاع نہ ہو، جیسے غلام کو خریدنا، غلام کا مالک ہونا، غلام کا ہبہ ہونا، لأن الہبۃ بحقیقتھا، کیونکہ ہبہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ملک رقبہ کا سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے تملیک ملک رقبہ کا سبب ہے اور بیع یہ ملک رقبہ کا سبب ہے، اور گردن کا مالک ہونا یہ ملک متاع کا فائدہ دیتا ہے۔ کسی کا مالک ہو جائے کوئی تو اس سے فائدہ اٹھانا بھی حلال ہوتا ہے، اگر عورت ہے تو اس کے بزا کا بھی وہ مالک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تملیک، بیع، ہبہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ سبب ہیں ملک بزا کے لیے، ملک رقبہ کے واسطے سے۔ تو جب یہ سبب ہیں تو سبب بول کر کے مسبب یعنی نکاح جس میں ملک متاع حاصل ہوتا ہے، نکاح سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ملک بزا حاصل ہوتا ہے۔ تو سبب بول کر کے حکم یعنی نکاح مراد لینا، جو ملک متاع اور ملک بزا کا حکم ہے، جو ملک متاع ہے، اس کو مراد لینا صحیح ہوگا۔ وہ ملک الرقبۃ یوجب ملک المتاع فی الاماء، اور گردن کا مالک ہونا بعدی میں ملک متاع کو واجب کرتا ہے۔ فکانت الہبۃ سببا محضا، تو ہبہ یہ سبب محض ہے کس چیز کے لیے؟ لثبوت ملک المتاع، ملک متاع اور ملک بزا کو کے ثابت ہونے کے لیے، کے ثبوت کے لیے۔ تو جب یہ سبب ہے تو سبب بول کر کے ملک متاع کو مراد لینا یعنی نکاح کو مراد لینا جو مسبب ہے یہ صحیح ہوگا۔ فجازا ان یستعار ان نکاح، لہذا اس کا نکاح سے استعارہ کرنا یہ جائز ہوگا، یعنی ہبہ بول کر کے نکاح مراد لینا یہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ وقد اس لیے کہ ہبہ میں پہلے گردن کا مالک آدمی ہوتا ہے، ذات کا مالک ہوتا ہے۔ ہاں، پہلے گردن اس کی پہلے وہ آزاد ہوتی ہے، اور اس کے واسطے سے حررتوں کا اصل معنی ہے کہ اس کی ذات کو آزاد کر دیں گے۔ ذات کی آزادی کے واسطے سے نہ ملک متاع کا زوال۔ یہاں بھی وہی ہے کہ اولاً ملکیت جو ثابت ہوتی ہے اس کی ذات پر ثابت ہوئی، اور ذات پر ثابت ہونا اسی کا ایک جز کیا ہے؟ ملک بزا، مذہب بزا بھی ہے، تو بزا پر بھی ملکیت۔ تو جیسے ہبہ یہ سبب ہے نا ملک متاع کے لیے، اور ملک متاع یہ مسبب ہے، نکاح میں بھی ملک متاع ہوتا ہے، اس لیے سبب بول کر کے ہبہ بول کر کے ملک بزا اور ملک متاع یعنی نکاح کا مراد ارادہ کرنا یہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ یہی حال تملیک کا بھی ہے اور بیع کا بھی ہے کہ وہ بھی بواسطہ ملک رقبہ ملک بزا کا سبب ہے، اور جب سبب ہے تو تملیک اور بیع کو بول کر کے ملک متاع یعنی نکاح ہی کا ارادہ کرنا، مسبب کو مراد لینا یہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ ایک کی انہوں نے تفصیل کر دی ہے، باقی دو کو اسی پر آپ کے حوالے کر دیا کہ اسی کے مطابق اس کو بھی منطبق کر لیں۔ وقضا لفظ التملیک والبیع، اسی طریقے سے تملیک اور بیع کا لفظ بھی ہے کہ یہ سبب ہے اور ملک متاع یعنی نکاح مسبب ہے، تو اسے بول کر کے نکاح کو مراد لینا، نکاح کا اس سے استعارہ کرنا یہ جائز ہوگا۔ ولا ینعکس، لیکن اس کے برعکس نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح یہ کیا ہے؟ مسبب ہے۔ اب نکاح بول کر کے ہبہ مراد لینا جو سبب ہے، نکاح بول کر کے تملیک مراد لینا جو سبب ہے، نکاح بول کر کے بیع مراد لینا وہ بیع جو سبب ہے، یعنی مسبب بول کر کے سبب مراد لینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک جانب سے استعارہ جائز ہے، دونوں جانب سے استعارہ نہیں ہوتا ہے۔ ولا ینعکس،
اور اس کے برعکس نہیں ہوگا. حتی لا ینعقد البیع والہبۃ بلفظ النکاح، یہاں تک کہ بیع اور ہبہ نکاح کے لفظ سے منعقد نہیں ہوں گے. ثم فی کل موضع یکون المحل متعینا لنوع من المجاز لا یحتاج فیہ الی النیۃ. اب ایک عام ضابطہ یہ بیان کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ پھر ہر وہ مقام، پھر ہر وہ جگہ جہاں محل مجاز کی کسی نوع کے لیے متعین ہو، تو جب کوئی ایسا مقام ہو کہ وہ محل مجاز کی کسی نوع کے لیے متعین ہو، تو وہاں پر نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بغیر نیت کے حکم یعنی سبب جو ہے وہ معنی مجازی مراد لے لیا جائے گا. وہ نیت کرے یا نیت نہ کرے. آپ نے یہی اب تک پڑھا ہے، یہ بھی پڑھا ہے، لیکن پتہ نہیں کس کو یاد ہے کس کو یاد نہیں ہے کہ معنی مجازی حقیقت کو چھوڑ کر کے دوسرے معنی کو مراد لیں گے اگر، تو اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. بغیر نیت کے دوسرے معنی کو نہیں مراد لے سکتے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں مجاز کی کسی نوع کے لیے جس مقام پر کوئی محل متعین ہو، ہر وہ جگہ کہ یکون المحل متعینا، جہاں محل مجاز کی کسی نوع کے لیے متعین ہو، تو وہاں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. عام جگہوں میں تو ضرورت ہوتی ہے. جیسے ھذا ابنی کہا تو یہ ذو وجہین ہے، یہ میرا بیٹا ہے تکریم اور تعظیم کے لحاظ سے. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، یعنی جیسے بیٹا آزاد ہوتا ہے یہ بھی آزاد ہے. دونوں معنی یہاں. اگر وہ تکریم کے معنی کا ارادہ کرے گا آزاد نہیں ہوگا، اور تحریر کا ارادہ کرے گا آزاد ہو جائے گا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جیسے اگر کوئی اجنبیہ عورت ہے جو کسی کی نکاح میں نہیں ہے، اور وہ اجنبیہ اور اس اجنبیہ عورت سے کوئی مرد یا وہ خود اجنبیہ عورت کسی مرد سے یہ کہے وہب نفسی لکا، میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے اجنبیہ آزاد عورت اپنے آپ کو ہبہ نہیں کر سکتی، اپنے آپ کی ذات، اپنی ذات کا کسی کو مالک نہیں بنا سکتی. کسی آزاد کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا ہے ہبہ کے ذریعے سے یا بیع کے ذریعے کسی طریقے سے. تو اجنبیہ آزاد عورت جب یہ کہہ رہی ہے وہب تو نفسی لکا، اور شوہر مرد کہہ رہا ہے قبل تو میں نے قبول کر لیا، تو یہاں اس کا معنی حقیقی کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے لیے ہبہ کیا، یہ ممکن نہیں، یہ نہیں ہوگا. تو یہاں مجازی معنی متعین ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیا، اور جب یہ مجاز کے لیے متعین ہے تو نیت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ نیت کرے وہب تو نفسی لگا کے ذریعے سے نکاح کی تبھی نکاح ہوگا، ایسا نہیں. نکاح کی نیت کرے یا نیت نہ کرے، بہرحال اس سے نکاح ہے. یہاں میں گواہ سے بحث نہیں کر رہا ہوں، میں فکر نہیں پڑھا رہا ہوں، میں جو پڑھا رہا ہوں اتنا سمجھا دیا. گواہ کو اس میں پڑھ چکا ہے کہ گواہ نکاح کے لیے گواہ ضروری ہے، بغیر گواہ کے نکاح ہوگا. ایسی بات پوچھو جو نہ پڑھے ہو. ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ گواہ کی ضرورت ہے کہ عدالت کی ضرورت ہے یا کس کی ضرورت ہے. جو میں اصول سمجھا رہا ہوں اتنا سمجھ گیا کہ نہیں، بس کافی ہے. میرا مقصد حل ہو گیا. کیا ہے کہ پوچھنا ہے کیا میں نے مثال دے دیا، وہی مثال ہے.
تو دیا ہوگا کوئی مثال کیا ہوگا؟ کیوں کیا ہوگا ٹھیک تو وہی تو میں کہا ہوں کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، ہے بات ہے، نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ اور کام ہے، کچھ اور کام کیسے دیکھیے آپ، یہی تو میں کہا ہوں کہ وہ الفاظ جو مجاز کی کسی نوع کے لیے متعین ہو جائے تو نیت کی حاجت نہیں ہے، بغیر نیت کے نکاح میں تو آپ کو نفسی لگے کہا اجنبیہ عورت ہے نا، آزاد ہے، منقوہ کسی کی نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کبھی تو نکاح ہو جائے گا، نیت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، یہی تو کہا کہ اس میں کچھ اور ہے، پھر کہہ رہا ہے اس میں کچھ اور ہے۔ دوسری والی مثال سے جو میں کہہ دوں وہی صحیح ہے، کیا دیا ہے مثال میں کتاب میں حاضیے میں، اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے نا، یہ مان کے چلو جو میں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ کتاب کے برعکس نہیں ہوگا، ایسا نہ کر کے آتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، ایسے تھوڑا ہوا کہ وہاں سے اٹھے آ کر کے یہاں بیٹھ گئے۔ لیکن مطالعے کو پڑھانا جو ہے پوری تیاری کے ساتھ، کوئی بھی آتا ہے درسگاہ میں تو پوری تیاری کے ساتھ، وہ جو بولے گا ایک ایک لفظ اس کا اس کی دلیل، کوئی لفظ بغیر ضرورت کے نہیں بولے گا۔ ملکیت کے لیے علت کہا گیا ہے کہ ملک متاع کے لیے علت کہا گیا ہے؟ میں کیا بولا ہوں، میں کیا بولا ہوں، ملکیت کے لیے بولا ہوں یا ملک متاع کے لیے؟ ملک متاع کے لیے بولا، ملک متاع کے لیے وہ سبب ہے، ملکیت کے لیے تو علت ہے۔ ملکیت سے ہم کو بحث نہیں، یہاں جو بحث ہم کر رہے ہیں بابو اس سے سوچو۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں۔ جب علت پائی جاتی ہے اس میں کوئی دشواری نہیں، علت پائی جائے گی تو معلول کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، اور سبب سے معلول کا پایا جانا، حکم کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا ہے نا، جیسے کہ خریدنا ہے نا، تملیک ہے نا، شرع کو کیا بتایا ہے؟ کہاں؟ نشتہد ان ملک کو افضل پڑھو۔ ٹھیک ہے، تو ملکیت یہ معلول ہو جائے گا، شرع خریدنے سے ملکیت تو ثابت ہی ہوتی ہے، جب بھی شرع پایا جائے گا ملکیت سے تخلف نہیں ہوگا۔ شرع کے پائے جانے سے ملکیت پائی جائے گی، شرع کے پائے جانے سے ملکیت پائی جائے گی کہ نہیں پائی جائے گی؟ تخلف ہوگا۔ علت کے پائے جانے سے ملکیت، معلول کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، کل بھی تو اس کو پوچھا تھا، اور معلول پایا جا رہا ہو تو اس کی کئی علتیں ہو سکتی ہیں، کل ہی میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ علت جب پائی جائے تو معلول کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، لیکن معلول واحد کے لیے علل متغایرہ ہو سکتی ہیں، علل مختلفہ ہو سکتی ہیں، جیسے یہی ملکیت ہی ہے، اس کے لیے علت شراء خریدنا بھی ہے، وراثت بھی ہے، ہبہ بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، تو معلول واحد کے لیے علل متغایرہ ہو سکتی ہے، لیکن علت جب پالی جائے تو معلول کا پایا جانا ضروری ہے، اور سبب کے پائے جانے سے حکم کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا۔ کوئی دقت ہو رہی ہے تو منطق میں باضابطہ یہ ضابطہ پڑھا ہوگا کہ معلول واحد کے لیے کئی علتیں ہو سکتی ہیں، نہیں پڑھا ہے؟
اچھا کوئی شبہ ہو رہا تو بتاؤ کیا شبہ ہو رہا ہے؟ علت اور معلول دونوں کا استعارہ سے اگر علت اور معلول کا تعلق ہو گیا کہ یہ علت ہے اور یہ اس کا معلول ہے تو علت بول کر کے معلول کو بھی مراد لے سکتے ہیں، معلول بول کر کے علت بھی مراد لے سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ معلول کے پائے جانے کے لیے علت کا پایا جانا ضروری، اسی علت کا پایا جانا ضروری۔ علت جب بھی پائی جائے گی معلول تو پایا جائے گا۔ یعنی وجود و وجوب میں جو گاڑھے الفاظ اس کو بولنا نہیں چاہتا ہوں اس لیے کہ اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ وجوداً اور وجوباً اس کی جانب منسوب، بس اب وجوداً اور وجوباً اس کی جانب منسوب ہو، یہ لفظ اگر ہم بول دیں تو 1 گھنٹی اسی کو سمجھانا پڑے گا، ہے نا؟ اس لیے میں جان بوجھ کر کے وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا ہوں جو خاص اس موقع پہ آپ آگے پڑھیں گے، بلکہ وہ لفظ بول رہا ہوں جو آپ کی سمجھ سے زیادہ قریب ہو، آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ نے ماسبق میں یہ پڑھی ہے کہ معنی مجازی مراد لینے کے لیے صاحبین کے نزدیک کیا ہے؟ امکان حقیقت شرط ہے۔ تو اس اعتراض کو یہاں کہتے ہیں کہ لا یقال، یہ نہ کہا جائے لما کان امکان الحقیقت شرطا لصحت المجاز عندہما، جب صاحبین کے نزدیک صحت مجاز کے لیے امکان حقیقت بطور شرط ہے، حقیقت کا ممکن ہونا شرط ہے۔ کیف یصار الی المجاز فی صورت النکاح بلفظ الہبۃ، پھر لفظ ہبہ کے ذریعے سے نکاح کی صورت میں مجاز کی طرف کیسے پھیر دیا جائے گا؟ یعنی لفظ ہبہ بول کر کے نکاح مراد لینا یہ کیوں کر صحیح ہوگا؟ خود یہ واضح کر رہے ہیں مان تملیک الحرۃ بالبیع والہبۃ محال، یہاں امکان حقیقت ہے ہی نہیں۔ آزاد عورت اپنے آپ کو کسی کو ہبہ کر دے یا اپنے آپ کا کسی کو مالک بنا دے، یہی اس کا حقیقی معنی ہے، اور یہاں حقیقی معنی کا امکان نہیں ہے۔ اور جب حقیقی معنی کا امکان ہوتا ہے اس وقت اس کو اور عمل نہ ہو سکے کسی معنی کی وجہ سے تو پھر اس کو مجاز کی جانب پھیر دیا جاتا ہے، یہی صاحبین کا مذہب ہے۔ لفظ آزاد اجنبیہ عورت جب کہہ رہی ہے کہ میں نے ہبہ کیا تو اپنے آپ کا تو وہ مالک ہی نہیں بنا سکتی، اپنے آپ کو ہبہ ہی نہیں کر سکتی ہے، یہاں معنی حقیقی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو معنی مجازی مراد لینے کے لیے امکان حقیقت صاحبین کے نزدیک شرط ہے اور یہاں معنی حقیقی ممکن نہیں ہے، تو مجاز کی جانب بھی اسے نہیں پھرنا چاہیے، یہ کہتے ہیں۔ لأن نقول، یہ اعتراض نہ کیا جائے کیونکہ ہم اس کا جواب دیں گے ذالک ممکن فی الجملہ، یہ فی الجملہ ممکن ہے، اور اس کے امکان کی ایک صورت آپ قدوری میں پڑھے ہوں گے، ابھی جلد پڑھے ہوں گے کہ کسی نے کہا کہ میں آسمان میں اڑوں گا، کسی نے کہا کہ میں اس مٹی کو سونا بنا دوں گا، فوراً حانث ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بطور کرامت ہے نا امکان فی الجملہ پایا جا رہا ہے، اگرچہ نہ ہو سکے لیکن امکان ہے نا فی الجملہ۔ ایسے ہی یہ بھی ہے کہ یہاں فی الجملہ امکان پایا جا رہا ہے۔ کیسے فی الجملہ امکان پایا جا رہا ہے؟ کہ وہ عورت مرتد ہو جائے، مرتد ہو کر دارالحرب چلی جائے، دارالحرب میں قید کر لی جائے، قید کر کے دارالاسلام میں لے آئی جائے، تو کیا ہوا؟ اس پر اس کی تملیک کا معنی صحیح ہو گیا کہ نہیں صحیح ہو گیا؟ تو فی الجملہ یہاں امکان پایا جاتا ہے، حقیقت کا امکان ہے اگرچہ دور کا صحیح، لیکن مجموعی طور پر یہاں امکان حقیقت ہے، لہذا مجاز کی طرف اس کو پھیر دیا جائے گا۔ اس وقت تو ممکن نہیں،
اس وقت یہ ممکن نہیں ہے، اگر تو باقیوں کا بھی امکان ممکن نہیں ہے۔ اور یہ اگرچہ نہ ہو سکے، امکان وقوعی کی شرط نہیں ہے، امکان عادی کی شرط ہے نا۔ ایک ہے امکان وقوعی، واقع ہو جائے یا واقع ہو سکے، وہ چیز یہاں نہیں۔ جواب ہو گیا ہے کہ نہیں؟ لرنا نقول، اس لیے کہ ہم کہیں گے ذالک ممکن فی الجملۃ، یہ چیز فی الجملہ ممکن ہے اس طور پہ کہ عورت مرتد ہو جائے اور دارالحرب چلی جائے، پھر قیدی بنا لی جائے۔ وَصَارَ هَذَا نَظِيرُ مَسِّ السَّمَاءِ وَأَخَوَاتِهَا، یہ آسمان کو چھونے اور اس جیسی مثالوں کی نظیر ہے۔ جیسے اس میں امکان فی الجملہ پایا جا رہا ہے اس لیے خانص ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی امکان فی الجملہ پایا جا رہا ہے، اس لیے اس کو مجاز کی جانب ذات کا مالک کیوں ہوگا؟ نکاح ہو گیا تو ذات کا مالک ہوگا۔ نکاح اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے آپ کو تمہاری ملکیت میں لیا، یعنی میں نے تجھے نکاح کیا، میں نے کہا قبول تو میں نے قبول کر لیا، تو نکاح ہوا نا کہ وہ مملوکہ ہو گیا۔ تو جس کی ملکیت مل جائے گی وہ اس کی بات کا مالک ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی ذات کا کوئی مالک ہو جائے، اس کا امکان پایا جائے۔